باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ ویلکم ٹو آل آف یو ان دس سیرہ صحابیات کورس۔ ڈیٹیل ڈسکشن ہوگی ہماری انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم اپنی اماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پورے سیشنز میں ہمارے لیے جو پریکٹیکل چیزیں ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے کی ایز اے مسلم لیڈی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میرے خیال میں دنیا میں شاید کوئی ایسا مسلمان ہو جو خاتون اول ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے نام اور تذکرے سے محروم ہو۔ اس میں تو کوئی شک نہیں نا۔ اسلام کی تاریخ میں دیکھیں تو بہت سی بے شمار خواتین کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے جنہوں نے اسلام کی شمع، اسلام کی سربلندی، دین حق کی دعوت کے لیے اپنی بے پناہ قربانیاں دیں، تاریخ کے چہرے کو واضح کیا۔ اور ان معزز عظیم خواتین میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بہت ہی عظیم، بہت ہی پاکیزہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی زوجہ ہیں۔ آپ کی شان، آپ کی عظمت اور آپ کے القابات بہت مشہور، اور آپ کی جو عظمت کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی ہمیں ملتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ٹائم میں جس طرح سے حوصلہ دیتی ہیں، تسلی دیتی ہیں، اپنے ورڈز کا چناؤ کرتی ہیں، وہ ورڈز نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ فرسٹ ٹائم وحی ہوتی ہے، کرٹیکل ٹائم ہوتا ہے، لیکن آپ اپنے خاوند، اپنے ساتھی کی اپنے الفاظ سے حوصلہ افزائی کرتی ہیں۔ تھوڑا سا پریکٹیکل لے کر چلیں تو دنیا کی کوئی بھی خاتون ایز اے مسلم جب بھی کوئی مشکل لمحات آئیں آپ کے ہسبینڈ پہ، تو ایز اے فیمیل لیڈی یا پھر آپ کے کہہ لیں کہ ازدواجی زندگی سے ہٹ کر جو ان میرڈ بچیاں ہیں، آپ کے گھر میں کوئی مشکلات آتی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان دیٹ کیس آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ اپنے ورڈز سے کور کرنا ہوتا ہے، اپنے ایکشن سے کور اپ کرنا ہوتا ہے۔ جب ہم اس واقعے کو ڈیپلی ڈسکس کریں گے نا تو ہم دیکھیں گے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے نہ صرف تسلی کے ورڈز دیے بلکہ آپ کا ایکشن اس ٹائم پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کور کرنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حوصلہ دینا، یہ سارا کچھ ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ تو اس ٹائم پہ آپ کو صبر اور تحمل کا ساتھ زیادہ دینا ہوتا ہے، یعنی کہ اپنے ایکشن کو ڈبل کرنا ہوتا ہے صبر تحمل کے معاملے میں۔ اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ام المومنین سیدہ، آپ کا تعلق جو ہے نا قریش کے ایک ممتاز خاندان بنو اسد بن عبد العزیٰ بن قصاص سے تھا۔ اس طرح اگر دیکھیں نسب اور شرف کے لحاظ سے نہایت ہی بلند خاتون تھی۔ نہ صرف دور اسلام میں بلکہ جاہلیت میں بھی آپ کا لقب طاہرہ تھا۔ دیکھیں اب یہ جتنا بھی ڈسکشن ہو رہی ہے نا دور اسلام سے پہلے کی ہے، اور جاہلیت کا دور اسلام سے پہلے تھا۔ لوگوں کو اسلام کا علم نہیں تھا، شریعت نہیں تھی، پتہ نہیں تھا، لیکن چونکہ آپ کا تعلق معزز خاندان سے، آپ کی پرسنالٹی پاکیزہ، تو اس وجہ سے پورے علاقے میں آپ طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی۔ سیدہ خدیجہ کو اہل مکہ نے ان کے شرف اور اعلیٰ مقام کی وجہ سے نا لقب دیا ہوا تھا سیدۃ النساء قریشٍ۔ پھر جب آپ کی شادی اللہ کے رسول سے ہوئی تو قرآن مجید نے ان کو ام المومنین کا خطاب دیا، جو ہم نے ڈسکس کیا کہ قرآن کریم میں بھی آپ کا تذکرہ اچھے پاکیزہ ورڈز میں ہوا۔ اللہ کے رسول نے آپ کے بارے میں جو ہے وہ ارشاد فرمایا، افضل نساء اہل الجنۃ، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو یہ لقب دیا اپنی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو۔ پریکٹیکلی دیکھیں تو ہسبینڈ اور وائف کا جو ریلیشن ہوتا ہے نا
وہ بہت زیادہ اسٹرانگ اور پاکیزہ ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کی کہہ لیں کہ ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ جو القابات ہوتے ہیں نا، جب عورت اپنے آپ کو اس طرح سے پریزنٹ کرتی ہے، یعنی ایز اے مسلم فیمیل آپ نے اپنی رسپانسبلٹی کو اسلامکلی لے کر چلنا ہے۔ جب آپ اس اسٹرکچر سے ہٹ جاتے ہیں نا، رسپانسبلٹی آپ نے اپنی شو کرنی ہوتی ہے، یعنی جب اللہ رب العزت نے آپ کو رسپانسبل بنایا ہے تو اس کو آپ نے پورا بھی کرنا ہے۔ جب آپ اپنی رسپانسبلٹی کو پورا کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی جو آپ کے خاوند ہوتے ہیں ان کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ مخلصاً کریں، شو آف کرنے کے لیے نہ کریں، اللہ کی ذات کے لیے کریں، اپنے ہر رشتے کو جو ہے وہ اللہ کی ذات کے لیے رکھیں، تو اللہ رب العزت آپ کے رشتے میں جو ہے وہ برکت بھی دے گا، آپ کو ہمت بھی دے گا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا ہم ڈسکس کر رہے تھے، آپ کے خاندان کا تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ بنو اسد قریش کے ان معزز خاندانوں میں سے تھا جن میں ملکی اور قومی اعزازات تقسیم تھے، یعنی کہ آپ کو یہ اعزاز آپ کے خاندان کو حاصل تھا کہ مشورہ لینا ہوتا تھا نا قریش کو قومی اور ملکی مسائل میں جتنے بھی درپیش ہوتے تھے، تو اس کے لیے آپ کے خاندان کو یہ شرف حاصل تھا کہ وہ آتے آپ کے پاس اور مشورہ لیتے، یعنی آپ کے خاندان جو ہے وہ اتفاق سے مشورہ دینا، کوئی بھی مسائل ہوں ملکی یا پھر قومی ان کو حل کرنا، یہ مشہور تھا۔ پھر اسی طرح سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اور آپ علیہ السلام کا جو خاندان دیکھیں نا تو باہمی رشتہ داریاں تھیں، اس لحاظ سے ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ اگر آپ کے شجرہ نسب پر نظر ڈالیں نا تو یہ ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ آپ کا آپ علیہ السلام کے ساتھ کتنا گہرا تعلق تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے دادا اسد بن عبد العزا کی بہت سی اولاد تھیں۔ سب سے پہلے بیٹے مطلب تھے، پھر خالد جو حضرت خدیجہ کے والد تھے، پھر نوفل جن کے ساجزادے جن کے بیٹے ٹھیک ہے ورقہ تھے جو عیسائی ہو گئے تھے اور عربی زبان لکھنا جانتے تھے، اور انہوں نے پھر عربی میں جو ہے وہ انجیل کو عربک میں لکھا تھا۔ آخری عمر میں ان کی بنائی جاتی رہی۔ پھر اللہ کے رسول پر پہلی وحی نازل ہوئی تو حضرت خدیجہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں گئیں، ٹھیک ہے، ان کو تسلی بخشی، تو پھر وہ حضرت خدیجہ جو ہیں نہ صرف آپ کو تسلی دی لیکن ساتھ ساتھ آپ کی حمایت کے لیے اپنے جو ہیں چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس بھی آپ علیہ السلام کو لے کر گئیں۔ اس کو ہم ڈیپلی ڈسکس کرتے ہیں آگے۔ ام حبیب جو تھی نا یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی پھپھو تھی۔ ان کی رشتہ داری جو تھی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہال کی طرف سے تھی، یعنی کہ بنو زہرہ میں سے تھیں، اور یہ رسول اللہ کی والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ بنت وہب کی نانی تھیں۔ دیکھیں جو ہے نا شجرہ نسب کتنا گہرا تعلق بن رہا ہے نا۔ اسی طرح مزید غور کریں تو اتنا زیادہ ڈیپلی نہیں آپ کو لے کے جا رہی، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ کلیئر کٹ ہونا چاہیے۔ اور سیدہ خدیجہ کے والد خالد بن اسد، یہ جو ہیں خالد بن اسد اپنے قبیلے کے سردار اور ان افراد میں سے تھے جو کہہ لیں گے جن کو ایک پریورٹی حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ان کی جو ہے وہ پھوپھی جن کی شادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی یعنی کہ جو سردار خالد کے بیٹے کا نام نا عوام تھا، ٹھیک ہے، تو ان کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جو تھی نا سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب ان سے ہوئی تھی، یہ بھی ایک تعلق ہو گیا۔ پھر عوام کے جو بیٹے ہیں نا سیدنا زبیر جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، خالد بن اسد کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی تو خود سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہی تھیں جو سیدۃ النساء العالمین کے لقب سے بھی مشہور تھیں۔
ایک بیٹی کا نام سیدہ حالہ رضی اللہ عنہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ زینب کی ساس تھی، ٹھیک ہے۔ اب یہ یاد رہے کہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی شادی حالہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے ابو العاص بن ربیع سے ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے شجرہ طیبہ ہے، اس وجہ سے آپ کو تھوڑا اس کو رک کے سننا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ پھر مزید نسب پر غور کریں نا تو اللہ کے رسول کی پھوپھی سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا سیدہ خدیجہ کی بھاوج تھیں۔ اسی طرح آپ اور سیدہ خدیجہ کے درمیان شادی سے پہلے یہ ہم نے اس وجہ سے ڈسکس کیا کہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ کتنے گہرے قریبی تعلقات تھے، ٹھیک ہے۔ اب سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ولادت جو ہے عام الفیل سے 15 سال پہلے یعنی کہ مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی۔ عام گھرانوں کے اعتبار سے آپ کا جو گھرانہ اس ٹائم میں تھا معزز اور پاکیزہ تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے والد گرامی خالد مکہ مکرمہ کے معروف اور امیر تاجروں میں سے تھے۔ ان کا کاروبار بہت وسیع تھا اور نہایت اچھی شہرت کے مالک تھے۔ اس وجہ سے کیا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو ہیں جب آپ کے والد کی وفات ہوتی ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے والد کی جتنا بھی کاروبار ہوتا ہے نا اس کو سنبھال لیتی ہیں۔ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ خواتین جو ہیں نا وہ تجارت جانتی تھی اور تجارت کیا بھی کرتی تھی۔ چونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو تجارت کے اصول بہت اچھے سے معلوم تھے، چونکہ آپ کے والد صاحب بھی یہ تجارت ہی کیا کرتے تھے، اس وجہ سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا جو ہیں وہ بہت مشہور تھیں اس زمانے میں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا جو ہیں اگر ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازدواجی زندگی میں تھوڑا سا دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے آپ علیہ آپ سیدہ رضی اللہ عنہا کی 2 مرتبہ شادی ہو چکی تھی۔ ایک تو آپ کی شادی جو ہے عتیق بن عابد بن عبداللہ مخزومی سے ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور آپ کی وفات کے بعد جو ہے ابو حالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوئی، ٹھیک ہے۔ بعض میں سیرت کی بکس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پہلا نکاح جو ہے وہ ابو حالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوا ہے اور انہی سے جو ہے وہ ہند بن ابی حالہ پیدا ہوئے، اس وجہ سے آپ کی کنیت ہند بھی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کے رسول کے ربیب تھے۔ اب یہ ہے کہ یہ مسلمان بھی ہوئے تھے اور انہوں نے جو ہے وہ جنگ احد میں بھی شرکت کی تھی اور شہید بھی ہوئے تھے۔ اب کیا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو ہیں وہ کہ جب وفات ہوتی ہے نا یعنی ان کے خاوند کی وفات ہوتی ہے تو وہ بیوہ یا مطلقہ کی شادی جو ہے عدت گزرنے کے فوراً بعد کر دی جاتی تھی، اور لیکن سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا جو ہیں اب دیکھیں آپ کے دونوں جو ہسبینڈ ہیں، ایک کی ڈیتھ ہوئی اس کے بعد دوسری جب شادی ہوئی اس کے بعد پھر دوسرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو اب عدت گزرنے کے فوراً بعد جو ہے وہ آپ کے گھر میں نکاح کے پیغامات آنے شروع ہوئے، پرپوزل جس سے ہم کہتے ہیں۔ تو سیدہ خدیجہ جو ہیں وہ بہت بڑے بڑے سرداروں اور معارف شخصیات نے جو ان کے ہاں پیغامات بھیجنے شروع کیے نکاح کے لیے، مگر آپ رضی اللہ عنہا نے انکار کر دیا، چونکہ ایک تو یہ بھی ہوتا ہے کہ مینٹلی بھی انسان جو ہے وہ ویسے پریپیئر نہیں ہوتا۔ سیکنڈ جو موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ اس میں ادھر یہ ہے کہ آپ جو ہے ایک معزز، کامل اور کہہ لیں کہ ایک شریف اور اچھے شخصیت کو پسند کرتی تھیں، کیونکہ آپ خود ایک عظیم خاتون تھیں اور ہر لحاظ سے کامل تھیں، اکمل تھیں، اور شرافت کے اعتبار سے، اخلاق کے لحاظ سے، کردار کے اعتبار سے، مال و دولت اور اس کے علاوہ ہمدردی، خیر خواہی اپنے دور کی یکتا شخصیت تھیں۔ اس میں کوئی شخص نہیں ہے کہ آپ کو پہلی مرتبہ طاہرہ کے لقب سے جو مشہور ہوئیں اور پکارا گیا وہ بالکل جو ہے وہ درست ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا جس ماحول میں پیدا ہوئیں، ہوش سنبھالا، پلی بڑھی، اس معاشرے میں رہی، وہ کفر اور شرک سے بھرا پڑا تھا۔ لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، شعر و شاعری کا دور تھا وہاں،
اور گلوکاریاں، گانے باجے لوگوں کا دل بہلاتے تھے. یہ ساری چیزیں، یہ جو وہ فعل ہیں جو زمانہ جاہلیت میں جب اسلام نہیں آیا تب مشہور تھے. اس کا کمپیریزن اپنی معاشرے کے ساتھ کریں تو اسلام آیا ہے، مسلمان ہیں، ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں وی آر مسلم، لیکن کیا ہے خامی؟ کیا ہے خامی؟ یہ ہے کہ ہم ایکسیپٹ تو کرتے ہیں بٹ ایکچوئل میں ہم جو ہے وہ مسلم نہیں ہیں. کس لحاظ سے؟ کیونکہ طرز زندگی ہماری کافروں جیسی ہے، طرز زندگی ہماری ان جیسی ہے جو کفر و شرک میں مبتلا ہوتے تھے لوگ زمانہ جاہلیت میں، ان کے جیسی ہے. تو مسلم اور نان مسلم کے کمپیریزن میں اس کی طرز زندگی کا بہت حاصل ہوتا ہے. یعنی آپ جو بھی کرتے ہیں آپ کی پرسنالٹی سے شو ہوتا ہے، آپ جس چیز کو پسند کرتے ہیں. میرا نہیں خیال آج کی خواتین میں سے آپ کو 90% سے زیادہ خواتین ایسے ملیں گی جو کوکنگ کرتے ہوئے، جو ویسے اپنے فارغ ٹائم میں فلمیں، ڈرامے، گانے سننا یہ بہت عام سی چیز لگتی ہے. اور جب یہ عام سی چیز اتنی عام ہو جاتی ہے معاشرے میں تو اس کو برائی نہیں سمجھا جاتا، اس کو ایک کیجول روٹین میں کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو یہ آپ خود دیکھ لیں کہ یہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کے کام تھے. تو ایز اے مسلم فیمیل آپ کو ایک اچھی مسلمان ہونے کی وجہ سے ان چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے. جب آپ ایک اچھے ماحول میں اپنی کہتے ہیں کہ میں نے خود کو ایک اچھے ڈھانچے میں پلٹنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا اپنی پرسنالٹی کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے، جس میں یہ کرنے والے کاموں میں سے بہت چھوٹے سے کام جو آپ کو ابھی بتایا. اور ایسا دور تھا کہ جس زمانے میں عورتوں کو، بچیوں کو عزت نہیں دی جاتی تھی اور بچیوں کو پیدا ہوتے ہی کیا ہے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. اب کیا ہوتا ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ بہت زیادہ بڑے دل کی مالک تھیں. جتنا بھی معاوضہ تجارت سے آپ کو ہوتا تھا، جتنی کمائی ہوتی تھی، اس کو اللہ کی راہ میں اسلام کے لیے خرچ کرتی تھیں. کوئی بچی ہوتی تھی، ٹھیک ہے، پتہ چلتا تھا کہ کوئی کسی کے ہاں بچی ہوئی ہے تو فوراً سے انہیں کہہ دیتی تھی کہ یہ بچی کو آپ نے دفنانا نہیں ہے بلکہ انہیں میرے پاس لے آئیں، ٹھیک ہے، مجھے دے دیں. ان کی پرورش کرتی اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کے چچا زاد جو بھائی تھے نا، ورقہ بن نوفل، وہ ان کی مدد کیا کرتے تھے. اسی طرح کوئی جوان خواتین ہیں، ٹھیک ہے، وہ بوجھ لگ رہی ہے اس کے والد کو یا گھر والوں کو، تو ان کو اپنے پاس لے آتی، ان کی پرورش کرتی. اسی طرح جو بوڑھی خواتین ہوتی زیادہ ایجڈ، ان کو اپنے پاس لے آتی تھی، ان کی خدمت کرتی تھی. اور شادی شدہ، غیر شادی شدہ جو ہے نا جتنی بھی خواتین ہوتی تھیں ان کو مدد کیا کرتی تھی. ان کو کہہ لیں کہ معاشرے لحاظ سے ہر طرف سے ان کو جو ہے وہ کور اپ کیا کرتی تھی. اپنی جتنی بھی مشکلات ہوتی تھی وہ خود آ کر جو ہے وہ خواتین آپ رضی اللہ عنہا کے پاس بتایا کرتی تھی. تو آپ ان کو جو ہے وہ ان کی جتنی بھی یہ مشکلات ہوتی تھی نا ان کو حل کیا کرتی تھی. اور اس زمانے میں نا کیا تھا کہ ایک ایسا ہوتا ہے کہ ایک ٹائم میں نا خواتین ایک مجمع میں اکٹھی ہوتی ہیں. سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی وہاں پہ موجود ہوتی ہیں. ابھی ایک واقعہ سنانے لگی ہوں آپ کو، تو اس سے آپ کو پریکٹیکلی بھی بتاتی ہوں کیا سیکھنے کو ملتا ہے. سیدہ خدیجہ بھی اس مجمع میں ہوتی ہیں. وہاں پہ بہت سی خواتین ہوتی ہیں، نوعمر بھی ہوتی ہیں، جوان بھی ہوتی ہیں، بوڑھی بھی ہوتی ہیں، ساری ہوتی ہیں. تو وہاں پہ ایک یہودی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ معزز خواتین، عنقریب آپ لوگوں میں سے نا آپ لوگوں کے درمیان میں سے ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے. تو آپ میں سے جس کے لیے بھی پاسبل ہونا وہ نبی کی زوجہ بن سکے تو ایسا ضرور کریں، ٹھیک ہے. وہ وہاں پہ جو ہے لوگوں کے پاس بت تھے، بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے بت پڑے ہوئے تھے جس مجمع میں تھی. اور اب وہ جو بت تھے نا ان کے پاس سے عورتیں گزرتی تھی اور گزر کے ان کو سلام کرتی تھی، اپنی جو بھی حاجت تھی نا ان سے کہتی تھی کہ آپ نے پوری کرنی ہے، ٹھیک ہے. ایسے ہر عورت آتی، چھوٹی بڑی جوان بوڑھی، تو وہ ایسے کرتی. سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا لیکن آپ نے ان کے جیسا طرز عمل نہ اپنایا، ٹھیک ہے.
اور اسی طرح جب وہ شخص جانے لگا تو عورتوں نے وہاں پہ اس کو جواب دیے، اس کو برا بھلا کہا، اس کو مارا اور اس کو کہا کہ تم ہمارے معبودوں کا مذاق اڑاتے ہو، ہمارے خداؤں کی توہین کرتے ہو، لیکن خدیجہ رضی اللہ عنہا نے انہیں کچھ نہ برا بھلا کچھ بھی نہ کہا۔ اور پھر کیا ہے کہ لوگوں نے اس کو ذلیل و خوار کر کے وہاں سے نکال دیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کو کچھ نہ کہا، نہ ہی ان کے بتوں کے دفاع میں یہودیوں کے خلاف کچھ کہنے سے انہوں نے یہ یعنی کہ سوچا کہ میں ایسا کہوں، بلکہ انہوں نے گریز کیا اور اس موقع پر خاموش رہی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اسلام سے قبل بھی نہایت نیک فطرت خاتون تھیں، اور مشرکین اور ان کے خداؤں سے آپ رضی اللہ عنہا کو کوئی بھی ہمدردی نہیں تھی، چونکہ آپ جو ہیں وہ قریش میں قوم قریش میں آنے کا تذکرہ پہلے بھی سن چکی تھی، تو آپ کے لیے یہ کوئی یعنی کہ یہ کہہ لیں کہ ایک الگ بات نہ تھی۔ اور اسماعیل آپ نے سن رکھا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک سچا نبی آنے والا ہے، ایسی بات جو ہے وہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے سن چکی تھیں، اور آپ کو اس بات میں مکمل یقین تھا، اور آپ جو ہے اس میں غور و فکر بھی کیا کرتی تھیں، چونکہ آپ جو ہے وہ دین ابراہیمی پر تھیں اور دین ابراہیم کو چھوڑا نہیں تھا آپ نے۔ اور وہ لوگ جو وہاں پہ جو موجود تھے نا، وہ لوگ انہوں نے دین ابراہیمی کو چھوڑ رکھا تھا، اس وجہ سے انہوں نے دین ابراہیمی سے ہٹ کر، رب کی عبادت سے ہٹ کر اپنے جو ہے وہ معبود بنا رکھے تھے، اور اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے وہ لوگ۔ اور یہ جو چیزیں ہیں، یہ خیالات ہیں، آپ رضی اللہ عنہا کے دل کو بہت تکلیف دیتی تھیں، اور آپ اپنے یہ کہہ لیں کہ آپ اپنا ٹائم، اپنی جتنی بھی کہہ لیں کہ مشقت ہے، وہ زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو ترجیح دیتی تھی۔ اور اسی طرح جو ہے وہ آپ جو ہے آپ رضی اللہ عنہا کی تجارت کا تھوڑا سا ڈسکس کریں تو آپ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے والد اور خاندان والوں سے نا آپ کو یعنی چونکہ آپ کے والد کا جب انتقال ہوا تو آپ کو کافی دولت جو ہے وہ ورثہ میں ملی، جس سے انہوں نے جو ہے وہ اپنے کاروبار کو ویسے ہی جو ہے وہ لگاتار کرتی رہیں نا، چونکہ عرب میں تجارت بہت زیادہ مشہور تھی اور ہر کوئی کیا کرتا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ بکریاں پہلے چرایا کرتے تھے، اس کے بعد جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو ہے اپنا تجارت اپنی شروع کی۔ اللہ کے رسول کی عمر مبارک تقریباً 20 یا 22 سال کی تھی جب آپ کی پہچان ایک ایماندار اور بااصول تاجر کے طور پر ہونے لگی، اور تمام کائنات کی رہنمائی اور نہایت بااصول شخصیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی زندگی نبوت سے پہلے بھی انتہائی پاکیزہ تھی۔ کاروبار میں اگر دیکھیں تو صادق اور امین کے لقب سے تو مشہور تھے ہی آپ، لیکن کاروبار میں بھی لوگ آپ کو انہی القابات سے جانتے تھے، اور ہر کوئی جو ہے وہ اچھے اور معزز سچے امین تاجر کو جو ہے وہ پسند کرتا ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب تذکرہ مشہور ہوا پورے قریش میں، تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کا جو تھا نا کاروبار وہ خاصا پھیلا ہوا تھا، تو خاتون ہونے کے ناطے وہ خود تو قافلوں میں ظاہر سی بات ہے شامل نہیں ہوتی تھی، کاروبار کے سلسلے میں بڑے بڑے تاجر جو ہوتے تھے نا ان کو ہائر کیا کرتی تھی، اور ان کو ان کے معاوضے کے مطابق مال دیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں نا بہت زیادہ برکت رکھی ہوئی تھی۔ سیدہ خدیجہ نہایت سمجھدار خاتون تھی، اور ایک اچھے سمجھدار تاجر کی طرح وہ بھی اسی تلاش میں رہتی تھی کہ کوئی ایماندار سچا جو ہے وہ تاجر ملے جن سے جو ہے وہ میں اپنا کاروبار کر سکوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے بکریاں، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ چرایا کرتے تھے، لیکن اپنے رشتہ دار اور چاچاؤں کی طرح جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تجارت کرنا شروع کی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ مشہور ہو گئے۔ اب آپ کی تجارت جو ہے وہ آپ کے صادق اور امین کے القابات
کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ مشہور تھی۔ آپ جو ہے وہ نرمی اختیار کیا کرتے تھے، جھگڑا نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ کاروباری معاملات میں یہ جو ہے وہ بہت اعلیٰ صفت ہے۔ اللہ کے رسول کے اندر یہ صفت جو ہے وہ اعلیٰ پائی جاتی تھی۔ مشہور ہے ایک بار عبداللہ بن صائب کا واقعہ کہ جب وہ مدینہ طیبہ آئے نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پہچانتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی کیوں نہیں، آپ تو میرے شریک تاجر تھے، آپ کسی بات کو ٹالتے نہیں تھے اور نہ جھگڑتے تھے۔ اسی طرح جو ہے وہ اتنے زیادہ کہہ لیں کہ زمانہ جاہلیت میں کافر تھے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یعنی ان کا لین دین تھا کاروبار میں، لیکن پھر بھی وہ جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی بھی غلط القابات سے نہیں یاد کرتے تھے، بلکہ صادق اور امین کے لقب سے، آپ کی گفتگو کے انداز سے، آپ کی جو ہے وہ پہچان اس طرح سے تھی کہ آپ کو ہمیشہ نرم القابات آپ کے ملنے کا جو طریقہ تھا اس سے یاد رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اعلیٰ اخلاق جو ہے وہ ایسی خوشبو ہے جو چاروں طرف پھیل جاتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اعلیٰ ترین اخلاق کے مالک تھے۔ پھر آپ کا جو تذکرہ ہے یہ پھیلتا ہے، خوشبو چاروں طرف پھیلتی ہے آپ کے اعلیٰ اخلاق کی، تو ہر مالدار کاروبار جو ہے وہ یہ چاہتا ہے۔ تو اسی طرح حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا جب آپ کی شخصیت سے فیملر ہوتی ہیں تو آپ پہلے ہی چونکہ ایسی شخصیت کو اپنانا چاہ رہی تھی، تو جب آپ کو پتہ چلتا ہے تو فوراً سے آپ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا شام کا تجارتی سفر جب ہوتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے لیے کیا ہے مناتی ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ سے کہتی ہیں کہ یہ سفر جو ہے وہ آپ کریں گے، اور آپ کو جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس پیغام کو قبول کر لیتے ہیں۔ روایت کے مطابق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نبوت نہیں ملی تھی، گھر آ کر چچا سردار ابو طالب سے بھی تذکرہ کیا، انہوں نے بھی اس پر جو ہے وہ خوشی کا اظہار کیا کہ اچھی بات ہے، آپ کو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ شام کے سفر پر جاتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام، پھر کیا ہے آپ کا مال لے کر تجارت کے لیے شام روانہ ہوئے، اور جب اللہ کے رسول خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال لے کر شام کے لیے شہر بصرہ روانہ ہوئے تو اس سفر میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا جو غلام تھا آپ نے انہیں جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میسر کیا تاکہ آپ کی دیکھ بھال کر سکے، اور وہ آپ کے ان غلاموں میں سے تھا جو قابل اعتماد تھا، چونکہ آپ رضی اللہ عنہا بہت سمجھدار خاتون تھی، سمجھ تو وہ پہلے ہی گئی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے وہ نبوت ظاہر ہوگی، لیکن آپ جو ہے ساتھ میں آپ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام بھی کیا کرتی تھی، ٹھیک ہے، دل میں جو ہے وہ احترام پہلے ہی زیادہ تھا، تو آپ کی کہہ لیں کہ دیکھ بھال کے لیے آپ نے ایک غلام کو میسر کر دیا تاکہ وہ آپ کی خدمت کر سکے، آپ کو کسی قسم کی جو ہے وہ تکلیف نہ آئے نا سفر کے دوران۔ تو پھر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے جب بصرہ پہنچتے ہیں نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک درخت کے سائے میں جو ہے وہ آرام فرماتے ہیں، اور ایک راہب رہتا تھا نا وہاں، وہ آتا ہے، اس نے آپ کی طرف دیکھا تو کہا کہ اس درخت کے نیچے آج تک نبی کے سوا کوئی شخص نہیں ٹھہرا۔ پھر اس نے جو ہے جو غلام تھا نا جو حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا نے میسر کیا تھا، اس کا نام تھا میسرہ، اس سے پوچھا کیا ان کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہیں؟ میسرہ نے کہا جی ہاں، یہ تو ہر وقت آپ کی آنکھوں میں اسی طرح ہوتے ہیں۔ وہ کہنے لگا یاد رکھو یہ نبی ہیں، آخری نبی۔ اب چونکہ میسرہ جو ہے وہ نوٹ کر رہا تھا، اب اس نے پہلی تو نبوت کی نشانی کو نوٹ کر لیا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس نے دیکھا نا کہ اتنی سخت دھوپ ہے لیکن فرشتوں نے آپ کے سر پر سایہ کر رکھا ہے، کہ جب آپ عین دوپہر کے وقت واپس مکہ پہنچے نا تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے یہ منظر خود بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا، چونکہ جب تجارت کا قافلہ واپس آ رہا تھا نا تو آپ وہاں پر انتظار کر رہے تھی
کہ یعنی کہ جب آئے میں دیکھوں، بے صبری سے انتظار تھا۔ دیکھیں نا کہ جب انسان جو ہے وہ ایک اچھے انسان کے ساتھ اپنے تعلقات کرتا ہے رواں، تو اس کو ہوتا ہے کہ مجھے اسی لحاظ سے جو ہے وہ اس کو آؤٹ کمز نظر آ رہے ہوتے ہیں، جس وجہ سے بے تابی سے اسے انتظار ہوتا ہے کہ اب کیا ہوگا۔ تو اس وجہ سے ایک تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی آپ سے کہہ لیں کہ احتراماً بھی، اور سیکنڈ یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت مشہور بھی بہت زیادہ تھی، تو اس وجہ سے بھی پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سودا جب بھی کیا، ٹھیک ہے، کسی بھی قسم کا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے کبھی ان کی قسم نہیں کھائی، بلکہ میں تو ان کے پاس سے گزرتے وقت منہ پھیر لیا کرتا ہوں۔ کیونکہ وہ شخص جو تھا، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سودے میں لین دین کر رہا تھا، تو اس نے کہا کہ آپ قسم کھائیں نا، یعنی وہ جن لوگوں کی پوجا کیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے مکمل انکار کر دیا۔ اللہ کے نبی جو ہیں وہ دین حق پر تھے، تو ہمیشہ اللہ کی قسم، اللہ کے نبی جو ہے وہ دین حق پر تھے، اس وجہ سے ہمیشہ اللہ ہی کو جو ہے وہ معزز، اللہ ہی کو جو ہے وہ سب سے زیادہ اللہ ہی کا احترام ان کے دل میں سب سے زیادہ تھا۔ اور اسی طرح جو آدمی ابو مصرع ہے نا، وہ آدمی جب اب قافلہ واپس آتا ہے، ٹھیک ہے، تجارت ہوئی، یعنی لوگوں کے ساتھ لین دین ہوا، سارا قافلہ واپس آیا، پھر اس شخص نے کیا ہے، مصرع نے اللہ کی قسم کھائی کہ یہ شخص نبی ہیں۔ چونکہ اس نے کتابوں میں پڑھ رکھا تھا، اس نے کہا کہ جو اوصاف ہمارے علماء نے بتائے ہیں نا اپنی کتابوں میں، یہ سارے اوصاف میں نے جتنا بھی تجارت کا قافلہ جتنے دیر ان کے ساتھ سفر میں رہا، میں نے دیکھا۔ سیدہ خدیجہ نے آپ کو جو ہے وہ دوسروں کی نسبت 4 گنا حصہ دیا، عام تاجروں کی نسبت، چونکہ آپ کی ایمانداری کی وجہ سے۔ پھر آپ کی نبوت کی گواہی جو ہے ورقہ بن نوفل نے بھی دی۔ اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل جو ہے وہ سیدہ خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ ایک جو ہے نا جو مصرع تھا نا، وہ گیا نا، اس نے واقعہ سنایا، اس نے کہا کہ ایسے ایسے کر کے جو ہے وہ میں نے نبوت کی نشانیاں دیکھی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو انہوں نے کہا کہ خدیجہ اگر یہ باتیں سچ ہیں نا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے آخری نبی ہوں گے۔ مجھے یہ بھی علم ہے کہ اس امت میں ایک نبی آنے والا ہے جس کا انتظار ہو رہا ہے، اب اس نبی کا زمانہ جو ہے وہ آ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا پہلے ہی احتراماً بہت زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کے دل میں احترام تھا، اب جو ہے وہ ان کی محبت یا کہہ لیں ان کا احترام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اور زیادہ بڑھ گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت خدیجہ کی ایک بہن نے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دوسرے آدمی کو شامل کر کے تجارت کی شراکت کی تھی۔ جب دونوں سفر سے واپس آئے اور حساب کتاب کیا، تو سیدہ خدیجہ کی بہن کے ذمہ ان کا کچھ مال نکلتا تھا۔ دوسرا تاجر تو اکثر ان کے گھر جاتا اور ان سے اپنی رقم کا مطالبہ کرتا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس طرح تقاضا کرنے کو کہتا، تو آپ یہ عذر جو ہے وہ پیش کرتے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں ایسے نہیں کروں گا۔ خدیجہ کی بہن نے یہ بات خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بتائی، تو انہیں آپ کی جو اعلیٰ ظرفی ہے نا، یہ اور بھی زیادہ پسند آئی۔ اب سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے محبت، عزت اور زیادہ بڑھ گئی۔ اب یہ جو مصرع جو آپ رضی اللہ عنہ کا غلام تھا، جب یہ باتوں کی تصدیق یعنی ہو گئی، سیدہ خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق اور عظمت اور جلالت کا یقین جو ہے وہ پختہ ہو گیا۔ آپ نے نا اب فیصلہ کیا کہ سفر شام سے واپسی کے 3 ماہ بعد اپنی سہیلی جو ہے نفیسہ بنت امیہ کو یعنی ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکشن کی، اور اس کے بعد جو ہے آپ کے ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو ہے وہ پیغام نکاح بھیجا۔ یہاں تک جو ہے وہ ہمارا آج کا لیکچر تھا۔ اس میں پریکٹیکلی آپ کے لیے سیکھنے میں بہت سی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتایا بھی ہے، چونکہ یہ سٹارٹ تھا ہمارا، اس لیے ہم نے ڈیپلی تھوڑا سا ڈسکشن بھی کی تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کتنی پاکیزہ خاتون، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن ایز اے مسلم فیمیل ہمارے پاس کچھ اوتھینٹک پوائنٹس بھی ہونے چاہیے جو ہمیں کلیئر کٹ
ہو، ٹھیک ہے۔ اور ایک ڈیپ تھنکنگ کی جو چیز ہے اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو، جس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تجارت کرتی تھی، لیکن وہ مال اس لیے نہیں سنبھال کے رکھتی تھی کہ میں اپنا حسب و نسب اچھا کروں، میں اپنی پرسنالٹی کو اچھا بناؤں، میں اپنے برانڈس جو ہے وہ فٹ کروں اپنے اوپر، ٹھیک ہے، بلکہ اللہ کی راہ میں تھا۔ انہیں پتہ تھا کہ یہ جو مال و دولت ہے یہ ہمیشہ نہیں رہے گی، بلکہ اس کی حقیقت جو ہے، اس کو یوز کرنا جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے آیا ہے، اس کو اللہ کی راہ میں یوز کرنا اس کی اصلیت ہے، ٹھیک ہے۔ سنبھال کے رکھنا یا اس طرح کا کسی بک میں ہمیں تذکرہ ملے گا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور کتنی پاکیزہ خاتون کہ جب آپ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے ہم سفر کو چوز کرنا ہے، تب بھی آپ کی پریورٹی میں یہ ہے امانت دار ہو، دیندار ہو۔ آپ امیجن تو کریں، تب اسلام نہیں آیا، لیکن جب بھی جو ہے وہ آپ رضی اللہ عنہا یہ اوصاف پسند کرتی ہیں، تو آج کی فیمیل لیڈی اگر دیکھیں، اسلام بھی ہے، مسلمان بھی ہے، تذکرے بھی ہیں، سارے سنے ہوئے بکس بھی ہیں، کتابیں پڑھی ہیں، قرآن پاک پہ بھی قرآن پاک کی تعلیمات ہے، واقعات ہیں، یوٹیوب کے سیشنز ہیں، سب کچھ بھرا پڑا ہے۔ اس کے باوجود بھی جو چیز پسند کرتی ہیں وہ یہ پسند کرتی ہیں کہ اسٹیٹس اچھا ہو، مال و دولت بہت زیادہ ہو، ٹھیک ہے، اور مجھے جو ہے وہ بہت زیادہ پیسہ چاہیے، پڑھا لکھا آدمی ہو۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ مسلم فیمیل کی آئیڈینٹی میں نہیں آتی۔ ایز اے مسلم فیمیل جب آپ یہ کہتی ہیں کہ میں ایک مسلم فیمیل ہوں، تو آپ کی پرسنالٹی میں یہ چیزیں نکل جاتی ہیں۔ آپ کی پرسنالٹی میں ہر چیز کی پریورٹی اسلام ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اسلام ہوتا ہے۔ اور آپ جب بھی اپنے سب سے کہہ لیں کہ کلوز رشتے کو چوز کرنا ہے، آپ نے تب بھی اسلام کو مد نظر رکھنا ہے۔ آپ کی ترجیحات